دوستو آج 2 محرم پہلی نوچندی جمعرات ہے اور وہ مبارک دن آ پہنچا ہے جس کا انتظار تمام حاجت مندوں کو رہتا ہے، یعنی جمعرات کا دن۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج کی تاریخ اور آج کا دن کوئی عام اتفاق نہیں ہے۔ 2 محرم پہلی نوچندی جمعرات کا یہ سورج اپنی کرنوں میں وہ خوشخبریاں لے کر آیا ہے جو آپ کی زندگی کے دکھوں کو سکھوں میں بدل سکتی ہیں۔ اگر آپ جلد امیر ہونا چاہتے ہیں تو آج 10 روپے کی ٹافیوں پر ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، وہ عمل کر لو، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ صرف 10 روپے خرچ کرو، اگر یہ عمل کرنے کے بعد فائدہ نہ ہوا تو پھر مجھے کہنا۔ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا، آج فائدہ اٹھا لو۔ آج تک آپ نے امیر ہونے کے بہت سے وظیفے پڑے ہوں گے، بہت سی تسبیحات اور اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج ایک ایسا کامل وظیفہ لے کر آیا ہوں جو آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر کرنا ہے۔ 10 روپے کی ٹافیاں دکان سے لے کر آپ نے اس کامل وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار کرنا ہے۔ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے بڑے صدقے کریں، خیرات کریں، اعمال کریں، وظائف پڑھیں، لیکن کامل وظیفے کی ترتیب اور طاقت کوئی نہیں بتاتا۔ آج میں جو کامل وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ 10 روپے کی ٹافیوں پر ایک ایسا مجرب اور طاقتور عمل ہے جسے کرنے کے بعد فوری طور پر نتیجہ مل جاتا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، آپ کے مقصد میں کامیابی میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ آج اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ کی تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ 10 روپے کی ٹافیاں لے کر آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 10 روپے کی ٹافیوں پر اگر آپ 10 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو 10 کی 10 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن 10 روپے کی ٹافیوں کا یہ خاص عمل اتنا مجرب ہے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ عمل اتنا خاص ہے، بعض اوقات پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 2 کلو گوشت پھینک دو، اتنی دالیں پھینک دو، اتنے انڈے صدقہ کر دو۔ دوستو وہ اپنی جگہ، لیکن اپنے سینے کا راز بتاؤں تو وہ کامل طریقے اور کامل اعمال جس طرح اللہ والے کیا کرتے تھے۔ آج آپ نے دنیا کے تمام کام چھوڑ کر 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کرنا ہے۔ 10 روپے کی ٹافیاں آپ کے لیے اتنی آسانیاں لے کر آئیں گی، جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے ان 10 روپے کی ٹافیوں کا کیا کرنا ہے، یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ نے اکثر لوگوں کو بچوں میں چیزیں بانٹتے دیکھا ہوگا، کوئی گولیاں بانٹتا ہے، کوئی میٹھی چیز بانٹتا ہے، کوئی بسکٹ بانٹتا ہے۔ لوگ اکثر بہترین صدقے، بہترین چیزیں بانٹتے ہیں، لیکن چیزیں بانٹنے کا، ٹافی، بسکٹ یا کوئی بھی چیز بانٹنے کا تو بتا دیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کامل وظیفے کی ترتیب اور تاثیر کیا ہے۔ آج میں آپ کو یہ طریقہ بھی بتاؤں گا، آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر کیا عمل کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، پھر ان 10 روپے کی ٹافیوں کو بچوں میں بانٹنے کی دیر ہے۔ دوستو آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اللہ صدقہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ خیرات کرنے والے کو پسند کرتا ہے، لیکن صدقہ کرنے کے لیے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ لوگ ہزاروں لاکھوں روپے صدقہ کرتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو 10 روپے کی ٹافیوں پر جو صدقہ، جو کامل طریقہ بتا رہا ہوں، آپ اس وظیفے کو بتائے کے طریقے سے کریں، آپ حیران ہوں گے کہ 10 روپے کے صدقے میں اتنی تاثیر و طاقت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کرنے کی دیر ہے، جیسے ہی آپ یہ بچوں کو کھلا دیں گے آپ کے اچھے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے، مقبول رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جمعرات وہ دن ہے جب ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ محرم کی اس پہلے عشرے کی یہ جمعرات کتنی باری ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص محرم کی اس جمعرات کو خالی ہاتھ رہ گیا، اس نے گویا ایک بہت بڑا خزانہ گنوا دیا۔ آج میں آپ کو وہ 4 بیش قیمت وظیفے بتانے جا رہا ہوں جنہیں مرادوں کی کنجی کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ایک ایسے خاص عمل کا ذکر کروں گا جسے اسم اعظم کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جنہیں لگتا ہے کہ ان کے نصیب کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی چھوٹی تسبیح بتاؤں گا جو آپ کے گھر میں خیر و برکت کا سیلاب لا سکتی ہے۔ آج کی تعداد اور پڑھنے کا وقت اتنا
حساس ہے کہ اگر آپ نے 1 منٹ بھی غلطی کی تو اس کی تاثیر بدل سکتی ہے، اس لیے آج کی اس ویڈیو کا ایک سیکنڈ آپ کے لیے قیمتی ہے۔ جمعرات کا دن وہ دن ہے جس کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا کہ اس دن اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ جب آج شام آپ کے نام اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو کیا ہی خوبصورت بات ہوگی کہ اس میں 2 محرم 9 چندی جمعرات کے وظائف کا نور چمک رہا ہو۔ روحانیت کی دنیا میں جمعرات کو حاجت روائی کا دن کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے سر پر قرضہ ہے یا آپ کے دشمن آپ کے پیچھے پڑے ہیں یا کوئی ایسی مراد ہے جو برسوں سے ادھوری ہے تو آج کا دن آپ کے لیے اللہ کا خاص اشارہ ہے۔ محرم کی 2 تاریخ ہمیں اس پیغام کی طرف لے جا رہی ہے کہ اب اللہ کی رحمت جوش میں ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا راز ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ جمعرات کے دن وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے اپنے صدقے کے طور پر کرنی ہے، جس کے بغیر آپ کی تسبیح ادھوری رہ جائے گی۔ وہ خاص چیز کیا ہے؟ وہ کون سا وقت ہے جس میں کی گئی دعا عرش الہی سے ٹکراتی ہے؟ میں آپ کو اس پہلے وظیفے کی وہ خاص تعداد بھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا۔ وہ عدد اتنا طاقتور ہے کہ وہ آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم اس دربار پہ اپنی حاضری لگوانی ہے جہاں سے کوئی محروم نہیں لوٹتا۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، جمعرات کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ دن حاجت روائی کی بارش کا دن ہے، لیکن یاد رکھیں 2 محرم کی یہ جمعرات کوئی عام جمعرات نہیں ہے۔ یہ وہ دن ہے جب محرم کا مہینہ اپنے جوبن پر ہے، برکتیں آسمان سے زمین کی طرف سیلاب کی طرح بہہ رہی ہیں۔ ایک بہت بڑی بات جو اکثر لوگ نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ جمعرات کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ایک ایسا خفیہ لمحہ جسے ساعت قبولیت کہا جاتا ہے۔ اس لمحے میں کی گئی دعا تقدیر کے لکھے کو بدل سکتی ہے۔ اس لمحے تک پہنچنے کے لیے آپ کو دن بھر اپنے وجود کو ذکر سے معطر کرنا ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو جو پہلا وظیفہ بتاؤں گا اس کی تعداد میں ایک ایسا عددی کوڈ چھپا ہے جو آپ کے ستارے کی گردش کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر لگ گئی یا ہمارا کاروبار کسی نے باندھ دیا، تو آج محرم کی پہلی جمعرات کے دن آپ اس تسبیح کو اٹھائیں گے، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے کندھوں سے ایک بہت بڑا بوجھ اترا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال تڑپ رہا ہوگا کہ وہ وظیفہ کیا ہے، وہ کون سی خاص چیز ہے جو آج آپ نے عصر کے وقت اپنے ہاتھ میں رکھ کر دعا مانگنی ہے۔ وہ ایک چیز جو ہر گھر میں موجود ہے، لیکن اس کا استعمال صرف آج کے دن ہی معجزہ دکھاتا ہے۔ میں اس چیز کا نام اور وظیفے کی وہ حیران کن تفصیل اس دعا کے فوراً بعد بتاؤں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کا دل اللہ کے خوف اور اس کی محبت سے نرم ہو جائے، کیونکہ خالی برتن میں ہی رحمت ڈالی جاتی ہے۔ آئیے مل کر اپنی تمام انا، اپنے غرور اور تمام پریشانیوں کو ایک طرف رکھ کر رب کے حضور جھکتے ہیں جس کے قبضے میں بادشاہوں کے دل بھی ہیں، اپنے دونوں ہاتھ پھیلانے جیسے ایک فقیر بادشاہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ 2 محرم 9 چندی جمعرات کے خالق، اے وہ رب جو کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کے قدموں کی چھاپ بھی سنتا ہے، ہم تیرے عاجز اور درمندہ بندے آج تیرے در پر دستک دے رہے ہیں۔ الہی ہم گناہوں کے بوجھ سے لدے ہوئے ہیں، ہماری سیاکاریاں ہمیں شرمندہ کرتی ہیں، لیکن تیری صرف ستار ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہم دوبارہ تیرے سامنے آ کھڑے ہوں۔ اے باری تعالیٰ، محرم کی 9 چندی جمعرات کے صدقے اس وقت جو بھی آنکھ آنسو بہا رہی ہے، اس کے ایک ایک آنسو کے بدلے اس کی ہزاروں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ، جو بہن اپنے میکے میں پریشان ہے، سسرال کے ظلم کا شکار ہے، مولا اس کے لیے سکون کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، جن بھائیوں کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، جن کی دکانوں پر تالے لگنے کی نوبت ہے، اے رازق کے کائنات، آج غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ، ہم نے سنا ہے کہ جمعرات کے دن اعمال دیکھ کر فیصلے کرتا ہے، مولا ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال پر نظر نہ کرنا، بلکہ اپنے حبیب کے صدقے ہماری جولیاں بھر دینا۔ اے میرے پروردگار، جن کے سینوں میں بیماریاں ہیں، جنہیں خدا نخواستہ کینسر جیسی موسی اور لرزہ خیز امراض ہیں، یا اللہ تو شافی ہے، ایک نظر کرم کر دے اور انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ جو لوگ اولاد کی رحمت سے محروم ہیں، برسوں کے تانے سن رہے ہیں، مولا ان کی گود کو ہرا بھرا کر دے۔ اے میرے مالک و مولا، ہم آج جو بھی وظیفہ شروع کرنے والے ہیں، ان میں جو بجلی جیسی تیزی اور تاثیر پیدا کر دے کہ ابھی وظیفہ ختم نہ ہو اور ہماری مراد پوری ہو جائے۔ اے اللہ، اس ویڈیو کے کمنٹ میں جتنے بھی لوگ اپنی التجائیں لکھیں یا جو لوگ صرف آمین کہیں گے، مولا ان سب کے حق میں غیبی فیصلے فرما۔ ہمیں ایمان پر موت نصیب کرنا اور مدینے کی باوضو موت عطا فرمانا۔ آمین الہی آمین۔
میرے پیارے ساتھیوں، دل کھول کر آمین لکھیے، شاید آپ کی لکھی ہوئی آمین کسی کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگا دے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، سبحان اللہ دعا کے بعد جو سکون محسوس ہو رہا ہے، اب اسی سکون کے ساتھ آج کے اس پہلی اور عظیم عمل کو سمجھ لیں۔ محرم کی 2 تاریخ پہلی جمعرات کے دن آپ سب کا پہلا وظیفہ، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج جمعرات کا دن ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج اعمال کی پیشی کا دن ہے، اس لیے آج ہم اس کلمے کو ایک بہت ہی خاص روحانی طریقے سے پڑھیں گے، جسے بزرگ عرشی سانس کا عمل کہتے ہیں۔ آپ نے باوضو ہو کر اپنی آنکھیں بند کرنی ہیں اور یہ تصور کرنا ہے کہ آپ اللہ کے عرش کے نیچے کھڑے ہیں۔ اب آپ نے گہرا سانس لینا ہے اور سانس کو سینے میں روک کر دل ہی دل میں لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ اب سانس چھوڑنا ہے تو نہایت عاجزی سے زبان سے کہنا ہے محمد رسول اللہ۔ میرے عزیزو، جب آپ سانس روک کر اللہ کی توحید کا ورد کرتے ہیں تو آپ کے جسم کا ایک ایک خلی، آپ کی دھڑکن، آپ کی روح اس ذکر کی تاثیر کو جذب کرتی ہیں۔ یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں، یا جنہیں لگتا ہے کہ ان پر کسی قسم کا کوئی اثر یا باری پن ہے۔ یہ عرشی سانس کا طریقہ آپ کے وجود کو ایسے پاک کر دے گا جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے۔ اب آپ بے چین ہوں گے کہ حضرت اس کلمے کو آج کتنی بار پڑھنا ہے؟ کیا یہ 100 بار پڑھنا ہے یا 500 بار؟ یاد رکھیے کہ 2 محرم پہلی جمعرات ہے۔ 2 محرم کے صدد میں ایک بہت بڑی حکمت چھپی ہے۔ وہ خاص تعداد کیا ہے جو آج سورج ڈلنے سے پہلے مکمل کرنی ہے، وہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک سچی بات سن لیں۔ میرے علم میں ایک ایسا شخص ہے جس کی برسوں کی جائیداد کا مسئلہ اس عرشی سانس والے کلمے کے عمل سے حل ہو گیا، صرف اس لیے کہ اس نے اس خاص تعداد کا پاس رکھا جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ کلمہ طیبہ کے اس نورات، ان انوارات کے بعد اب باری آتی ہے درود پاک کی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جمعرات کی خوشبو ہے۔ آگے چل کر میں آپ کو کلمے کی وہ مخصوص تعداد بھی بتاؤں گا اور یہ بھی انکشاف کروں گا کہ وہ کون سی چیز ہے جو آج آپ نے درود پاک پڑھتے وقت اپنے پاس رکھنی ہے تاکہ آپ کی مرادیں پوری ہوں۔ وہ سفید چیز کا راز اور درود ابراہیمی کی وہ پوری سرات تعداد آپ کو بس چند منٹوں کے بعد بتاتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے ہمیں استغفار کے اس طاقتور مرحلے سے گزرنا ہے جس کی نسبت براہ راست حاجتوں کی قبولیت سے ہے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس پردے کو اٹھا دوں کہ آج 2 محرم کی اس عظیم جمعرات کو آپ نے کلمہ طیبہ کتنی بار پڑھنا ہے۔ میرے بزرگوں کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق آج آپ نے اس عرشی سانس کے طریقے سے کلمہ طیبہ کو 2000 مرتبہ مکمل کرنا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ عدد اتنا بڑا کیوں ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ 2000 مرتبہ اللہ کی توحید اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا ورد کرتے ہیں تو آپ کے گرد نور کی ایک ایسی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے جسے کائنات کی کوئی منفی طاقت عبور نہیں کر سکتی۔ یہ وہ عدد ہے جو آپ کی پکار کو عرش الہی تک لے جانے پر لگا دیتا ہے۔ آپ اسے سارا دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ مغرب کی اذان سے پہلے یہ تسبیح مکمل ہو جائے۔ درود ابراہیمی اور وہ سفید چیز کا موضوع، کلمہ طیبہ کے انوارات سمیٹنے کے بعد اب باری آتی ہے اس درود پاک کی جس کے بغیر جمعرات کا دن ادھورا ہے، یعنی درود ابراہیمی۔ لیکن آج کی یہ جمعرات ایک خاص سفید چیز کی محتاج ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج جب آپ درود ابراہیمی پڑھنے بیٹھے تو اپنے پاس ایک چھوٹی سی سفید چیز، چاہے وہ تھوڑی سی چینی ہو، نمک ہو یا کوئی سفید مٹھائی، رکھ لیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سفید چیز کا درود سے کیا تعلق؟ یقین جانیں، یہ وہ عمل ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس سفید چیز پر جب درود ایک خاص مقدار میں پڑا جاتا ہے تو یہ آپ کے گھر میں برکت کا وہ بیج بن جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ خاص مقدار کتنی ہے؟ اس سفید چیز کو درود پاک کے بعد کیا کرنا ہے؟ کیا اسے کھا لینا ہے یا کہیں چھپا کر رکھنا ہے؟ یہ راز میں آپ کو بس چند منٹوں بعد بتانے والا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے ہمیں استغفار کی استعداد کی طرف جانا ہے جس کا تعلق براہ راست 2 محرم کی تاریخ سے ہے۔ دوستو، دل تھام کر سنیے، یہ وہ نقطہ ہے جو آپ کی زندگی میں مٹھاس بھر دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج 2 محرم کی اس جمعرات کو آپ نے درود ابراہیمی 100 مرتبہ کی مکمل تسبیح کرنی ہے۔ اب وہ سفید چیز، چینی، نمک یا کوئی بھی مٹھائی جو آپ نے اپنے پاس رکھی تھی، جب آپ 100 مرتبہ
درود ابراہیمی مکمل کر لیں تو نہایت عاجزی سے اس پر 3 بار پھونک مار دیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جمعرات کا دن سفید اور نورانی دن ہے، اور جب اس دن درود پاک کی برکت اس سفید چیز میں شامل ہوتی ہے تو یہ ایک روحانی دوائی بن جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو یہ چینی یا مٹھائی گھر والوں کو کھلا دیں۔ اگر آپ کے رزق میں بندش ہے تو اس نمک کو سالن میں استعمال کریں۔ یقین جانیں جیسے ہی یہ تبرک آپ کے جسم کا حصہ بنے گا، آپ کے اندر سے کینہ، غصہ اور مایوسی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ درود پاک کے اس میٹھے عمل کے بعد اب باری آتی ہے اس ذکر کی جو عرش الہی کو ہلا دیتا ہے، یعنی استغفر اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم توبہ تو کرتے ہیں مگر حالات نہیں بدلتے۔ میرے عزیزو، توبہ کا بھی ایک عدد ہوتا ہے جو تالے کی چابی کی طرح کام کرتا ہے۔ آج 2 محرم کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کی مناسبت سے استغفار کی ایک ایسی تعداد مقرر کی گئی جو آپ کے پچھلے تمام گناہوں کے اثرات کو دھو ڈالے گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہ تعداد بھی 2000 مرتبہ ہے یا یہ بہت مختصر ہے، اور کیا استغفار پڑھتے وقت ہمیں کسی خاص سمت میں رخ کرنا چاہیے؟ میں آپ کو بس چند لمحوں میں یہ راز بتانے والا ہوں، کیونکہ اس کے فوراً بعد ہم اس آخری سلطانی وظیفے کی طرف جائیں گے جو عشاء کے بعد آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیو، 2 محرم 9 چندی جمعرات کو آپ نے استغفار کی 313 مرتبہ تسبیح مکمل کرنی ہے۔ 313 کا عدد وہ عدد ہے جس نے کفر کے غرور کو خاک میں ملایا۔ جب آپ اس تعداد میں استغفار کرتے ہیں تو گویا آپ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا وہ لشکر پیش کرتے ہیں جسے اللہ کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ آج یہ استغفار پڑھتے وقت اپنے دل میں یہ پکا یقین رکھیں کہ یا اللہ، میں نے توبہ کی، اب تو میرے رزق اور میری حاجت کے راستوں کو کھول دے۔ اب ہم اس مقام پر ہیں جہاں ویڈیو کا سب سے بڑا راز چھپا ہے۔ دن بھر کے یہ تمام اذکار تو آپ کی تیاری تھے، لیکن اصلی خزانہ عشاء کی نماز کے بعد ملے گا۔ عشاء کے بعد قرآن پاک کی وہ سورت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پوری کی پوری دعا ہے، اسے کیسی تعداد میں پڑھنا ہے کہ جس کے بعد آپ کو کسی دوسرے سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور سجدے کا عمل جو آج جمعرات کی رات آپ نے کرنا ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ عرش کے فرشتے بھی اس بندے کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں۔ وہ سورت کون سی ہے، وہ تعداد کیا ہے، اور سجدے میں وہ کون سے 3 الفاظ ہیں، بس اگلے 2 منٹ میں یہ سب ظاہر کرنے والا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے دن بھر کا وقت ذکر الہی میں گزارا۔ اب وہ گھڑی آ گئی ہے جسے قبولیت کی گھڑی کہا جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ وقت جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، رب کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے کوئی مانگنے والا؟ آج 2 محرم 9 چندی جمعرات کو عشاء کے فرائض اور سنتوں سے فارغ ہو کر اپنی جائے نماز پر جم کر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے تاکہ آپ کی عرضی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر لگ جائے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی وہ عظیم الشان سورت پڑھنی ہے جسے تیسرا حصہ قرآن کہا جاتا ہے، یعنی سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ آج کی اس رات آپ نے سورہ اخلاص کو پورے دھیان اور اس یقین کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھنا ہے کہ آپ کا اللہ آپ کی ایک ایک پکار کو سن رہا ہے۔ 41 کا عدد جمعرات کی اس رات میں وہ عظیم تاثیر رکھتا ہے کہ اگر آپ پہاڑ کو ہلنے کا حکم دیں تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے۔ جیسے ہی آپ 41 مرتبہ مکمل کریں، آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس عمل کو مکمل کریں۔ اب وہ بات غور سے سن لیں جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ جب آپ یہ تسبیح مکمل کر لیں تو فوراً دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے بلکہ آپ نے اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھ کر سجدے کی حالت میں اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتے ہوئے نہایت عاجزی سے صرف 3 مرتبہ وہی کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جمعرات کی رات سجدے میں کلمہ پڑھنے والا بندہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، گواہ رہنا اس بندے نے اپنی عاجزی کی انتہا کر دی، اب اس کی مرادیں پوری کرنا میری شان ہے۔ اس سجدے سے جب آپ سر اٹھائیں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ آپ کی بات سنی جا چکی۔ اب دوستو، وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب 10 روپے کی ٹافیوں کا آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ 10 روپے کی ٹافیوں کو آپ نے اپنے گھر میں موجود بچوں یا گلی میں موجود بچوں میں بانٹ دینا ہے۔ جیسے ہی یہ ٹافیاں بچے کھائیں گے، آپ کا صدقہ بھی ہو جائے گا
آپ کی تنگ دستیاں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی مصیبتیں فوری طور پر انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ کامل وظیفہ اور آج کے دن کا خاص عمل، اسے اسی طریقے سے کرنا ضروری ہے۔ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے پڑھیں گے تو وظیفہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ عمل کرنے کے بعد 10 روپے کی ٹافیوں کو بتائے گئے طریقے سے بچوں میں بانٹنے کی دیر ہے۔ بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ معجزہ ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، 2 محرم 9 چندی جمعرات آپ کے گھروں میں خوشیوں کے چراغ روشن کر دے گی۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ آپ تک وہ قیمتی موتی پہنچاؤں جو آپ کی زندگی بدل سکیں۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ پورے یقین کے ساتھ اسے کریں اور اس خیر کو دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں یا اللہ یا آمین ضرور لکھیے گا۔ آپ کی ایک چھوٹی سی شرکت ہمیں مزید محنت کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے، اور کل انشاءاللہ 3 محرم جمعۃ المبارک کے اس عظیم دن کے خاص وظائف کے ساتھ حاضر ہوں گے جو تمام دنوں کا سردار ہے۔ اگر آپ حضور سے محبت کرتے ہیں تو ایک بار کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لازمی لکھیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ حسین زندہ باد ایک بار لازمی لکھیے گا۔